السلام علیکم فرینڈ، ڈرامہ سے کفارہ کے آگے کی سٹوری ہونے والی ہے بہت ہی زیادہ کمال کی۔ اس کے نیکسٹ ایپیسوڈ میں اب ستارہ کے ساتھ تو سب کچھ اچھا ہونے لگا ہے۔ ستارہ نے تو کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا ہوگا کہ اس طرح ایک بڑی ذمہ داری اس کے کندھوں پہ آ پڑی ہے، اور آج اس بات کا احساس ہوا ہے کہ طاہر صاحب نے جو ذمہ داری اس کے کندھوں پر ڈالی ہے وہ اس کے لیے کتنی زیادہ خوشی کا سبب بنی ہے، کیونکہ اپنے جیسے یتیم اور مسکین بچوں کے بیچ میں رہ کر ستارہ کو اس بات کا بھی اندازہ اچھی طرح سے ہو چکا ہے کہ گھر میں رہنے اور یہ یتیم خانے میں رہنے میں کتنا فرق ہوتا ہے۔ گھر میں رہتے ہوئے انسان کے پاس کتنے رشتے ہوتے ہیں، پھر چاہے وہ رشتے کھوکھلے کیوں نہ ہوں، مطلب پرستی کیوں نہ ہوں، لیکن وہ اپنے تو ہوتے ہیں۔ ان کے پاس رہتے ہوئے انسان کو ایک عجیب سا سکون ہوتا ہے، چاہے وہ رشتے کیسے بھی ہوں۔ بے شک تائی نے کبھی بھی ستارہ سے محبت نہیں کی تھی، بے شک اس کی تائی نے ہمیشہ اس کے ساتھ پرایوں کے جیسا سلوک کیا تھا، اور اس کی تائی نے صرف اسے ایک تائی بن کر پالا تھا، کبھی بھی اس کا باپ بننے کی کوشش نہیں کی تھی۔ اور کرن ہمیشہ اس کے ساتھ ستیلوں جیسا سلوک کرتی آئی تھی، کبھی بھی اس کے ساتھ محبت سے پیش نہیں آئی تھی، لیکن کہنے کے تو وہ اس کے اپنے تھے نا۔ اب یہ تین بچوں کے بیچ میں رہتے ہوئے ستارہ کو خوب اندازہ ہو چکا ہے کہ رشتے چاہے کھوکھلے ہی کیوں نہ ہوں لیکن وہ اپنے ہی ہوتے ہیں۔ وہ بہت یاد کرنے لگی اپنے تائی کو، اور چاہتی ہے کہ کسی طرح ایک بار جا کر تائی سے مل بھی آئے، اور پھر وہ ایسا کرتی بھی ہے۔ وہ پہنچ جاتی ہے شوکت صاحب کے پاس تاکہ اسے جا کر تھوڑا سا وقت گزار کے آئے۔ شوکت صاحب نے بے شک اس کے ساتھ ٹھیک نہیں کیا، اس پر بھروسہ نہ کر کے، لیکن اس نے اتنی اچھی تربیت تو کی تھی ستارہ کی۔ آج ستارہ پر اس مقام پر کھڑی ہے کہ ساری دنیا ستارہ پر فخر کرتی ہے، خاص طور پر سلار کی فیملی، اور وہ کر بھی رہی ہے۔ طاہر صاحب نے اتنا زیادہ بھروسہ جو کیا ہے ستارہ پر، یہاں تک کہ ایک ممبرشپ ہی دے دی ہے ستارہ کو، تاکہ ستارہ سارے کام اپنی مرضی کے مطابق کر سکے، اور جو بھی مشکل اسے پیش آئے وہ اس کا خود حل نکال سکے، اور ستارہ ایسا کر بھی رہی ہے۔ صاحبہ مرزا اور اس کی ماں ظاہرہ مرزا کو اس نے خوب ناپو چنے چبوا رکھے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج کل ہر جگہ ہر وقت سوشل میڈیا پر صرف اور صرف ستارہ کے ہی چرچے ہیں، جس کو لے کر ان دونوں ماں بیٹے کی راتوں کی تو نیندیں ہی اٹھ چکی ہیں۔ وہ تو ستارہ کو گرانا چاہتے تھے، لیکن یہاں پر تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہو گیا ستارہ پر کہ ایسے نیک کام پر لگی ہوئی ہے ستارہ، جو وہ پورے خلوص نیت اور نیک نیتی کے ساتھ کر رہی ہے۔ ستارہ جب جاتی ہے شوکت صاحب کے پاس تو اسے ایسا لگتا ہے کہ شوکت صاحب کچھ پریشان ہیں۔ وہ بے شک اسے کچھ بتا نہیں رہے، لیکن ستارہ اچھے سے محسوس کر سکتی ہے کہ گھر میں ضرور کچھ ہوا ہے۔ کرن کی شوق چنچل طبیعت اور ہر کسی کے ساتھ ہنسنے والی طبیعت کے بعد آج کرن کا یہ بدلا ہوا مزاج ستارہ کے لیے بہت ہی زیادہ حیران کن اور پریشان کن ہوتا ہے۔ وہ تایا جان سے کہتی ہے کہ تایا جان کیا بات ہے، مجھے لگتا ہے کہ آپ پریشان ہیں، کوئی بزنس میں مسئلہ ہے یا کوئی ویسے پریشانی ہے، کوئی گھریلو پریشانی ہے، تو پلیز آپ مجھے بتائیں، میں آپ کی کیا مدد کر سکتی ہوں۔ شوکت صاحب اسے کہتے ہیں کہ نہیں بیٹا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، بس میں بہت زیادہ شرمندہ ہوں، اور شرمندگی کے بور میں اس قدر ڈوب چکا ہوں کہ میں تم سے معافی بھی نہیں مانگ سکتا۔ ستارہ اپنے تایا کے پاس بیٹھ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ تایا جان کیسی شرمندگی، کیا ہوا ہے، آپ کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، آپ میرے بڑے ہیں، آپ مجھ سے معافی مانگتے ہوئے بالکل بھی اچھے نہیں لگیں گے، بلکہ اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو میں آپ سے معافی مانگتی ہوں، آپ مجھے بتائیں۔ تب شوکت صاحب اسے بتاتے ہیں کہ جو کچھ آج تک تمہارے ساتھ ہم کرتے آئے ہیں، یوں سمجھو کہ قدرت نے ہمیں اس کا بہت اچھا صلہ دیا ہے، اور قدرت ہم سے اس کا پورا حساب لے رہی ہے۔ آج تک تمہاری تائی، کرن، میں اور زہیب سب نے مل کر تمہارے ساتھ جتنا بھی زیادتیاں کی تھی نا، اللہ تعالیٰ نے اس کا ہمیں صلہ دیا ہے، اور اس کا صلہ یہ کہ ہم ذلت اور رسوائی کی چکی میں پس رہے ہیں۔ کوئی ہمارا اپنا نہیں رہا جو ہمارا درد بانٹ سکے، کوئی ہمارا ایسا نہیں رہا جس پر ہم آنکھیں بند کر کے یقین کر سکیں۔ کرن اور زہیب نے میری زندگی جہنم بنا دی ہے۔ ستارہ بیٹا مجھے معاف کر دو، مجھے لگتا ہے کہ ہمارے گھر کو تمہاری بددعائیں لگ گئی ہیں، جو ہم نے تمہارے ساتھ غلط کیا تھا وہ مکافات اب ہمارے ساتھ ہو رہا ہے۔ تمہارے جیسی اچھی با کردار اور باحیا لڑکی کے ساتھ ہم لوگوں نے جتنی زیادتیاں کی تھی نا، اب ان سب کے ساتھ بھی وہی سب کچھ ہو رہا ہے۔ تب ستارہ اسے کہتی ہے کہ تایا جان مجھے آپ لوگوں میں سے کسی سے بھی کوئی گلہ نہیں ہے، اگر آپ کی جگہ میرے والد بھی آج زندہ ہوتے نا تو شاید وہ بھی میری ایسی تربیت نہ کر سکتے جیسے آپ نے مجھے سکھایا پڑھایا، سب کچھ میری تربیت آپ لوگوں نے ہی کی ہے،
اور میں آپ لوگوں کو غلط کہنے اور بد دعائیں دینے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی۔ آپ نے جو بھی کیا میری بھلائی کے لیے کیا ہے، اور یہ آپ کی تربیت ہی ہے کہ آج میں اس مقام پر کھڑی ہوئی ہوں، اپنے جیسے لاکھوں لوگوں کی تربیت کر سکتی ہوں، اور مجھے فخر ہے کہ یہ سب کچھ آپ نے میرے لیے کیا ہے۔ یہ سنتے ساتھ ہی شوکت صاحب بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں اور مسکراتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہاں، میں نے دیکھا تھا کل تمہارا انٹرویو، میں نے دیکھا، بہت ہی خوشی ہوئی مجھے تمہارا انٹرویو دیکھ کے کہ میری بیٹی آج اس مقام پر پہنچ چکی ہے، اور مجھے یقین ہے کہ آگے چل کر بھی تم ایسے ہی اچھے اچھے کام کرتی رہو گی، اور یہ سب کچھ اس لیے ہوگا کہ سلار تمہارے ساتھ تھا۔ سلار بہت اچھا انسان ہے، تم سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے، ہمیشہ اس کی قدر کرتے رہنا۔ تو ستارہ ہم سے کہتی ہے کہ تایا جان، سلار سے زیادہ سلار کی فیملی نے مجھ پر بھروسہ کیا، اور مجھے یقین ہے کہ آگے چل کر بھی ان لوگوں کا بھروسہ ایسے ہی میں جیتتی رہوں گی، اور ان کا بھروسہ میرے ساتھ رہے گا۔ وہ لوگ سچ میں مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں۔ اب شوکت صاحب بھی خوش ہو جاتے ہیں کہ ستارہ کے ساتھ جو بھی زیادتیاں ہوئی تھیں وہ یہیں پر سب کچھ چھوڑ کر گئی ہے، اپنے ساتھ صرف خوشیاں اور اپنے مستقبل کے اچھے خواب ہی لے کر گئی ہے۔ ستارہ کسی بھی قسم کی نفرت یا بدگمانی یہاں سے لے کر نہیں گئی۔ اس طرح ستارہ وہاں سے چلے جاتی ہے، لیکن جاتے جاتے وہ اپنے تایا کا غم بانٹ جاتی ہے، اور شوکت صاحب کے لیے یہ بات بہت زیادہ خوشی کی باعث ہے کہ ستارہ نے ان کو دل سے معاف کر دیا ہے، کسی بھی قسم کی بدگمانی، نفرت اپنے دل میں نہیں رکھی۔ آئی ہوپ سو ویورز، آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ مزید ڈرامہ ریویوز کے لیے آپ دیکھتے رہیں ہمارا چینل AR ڈرامہ ریویوز۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔